बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं समीउल्लाह चौधरी हूँ, NA-16 स्टेट से उम्मीदवार था और आज हमारे केस में बहस की है हमारे मोअज़्ज़िज़ जनाब शाहीन साहब ने। आज बड़े इन डिटेल आर्गूमेंट्स हुए हैं। देखें, हमारे पास सबसे पहले फॉर्म 45 एक्चुअल मौजूद हैं, जिसमें हम 35,000 से भी ज़ायद वोटों की लीड से हम जीत रहे हैं, जबकि फार्म 47 एक जारी होता है 9 तारीख को, उसके बाद एक फार्म 47 होता है 11 तारीख को, उसके बाद ये फार्म 48, 46, 7 के बाद 48 और 49 फॉर्म जारी करते हैं। अब उसके बाद ये दोबारा से अपने फार्म 45 जो इन्होंने इलेक्शन कमीशन को भेजे हैं, जो जालसाजी पे मबनी हैं, जो बददियानती पे मबनी हैं, जो बेईमानी पे मबनी हैं, उनको भिजवाया है। उसके बाद इनके अपने आरओ के फार्म 45 और आरओई का फार्म 48, जिसे कंसोलिडेटेड फार्म कहते हैं, वो आपस में ही मुताबिकत नहीं कर रहे। वो तकरीबन 40 के करीब ऐसे पोलिंग स्टेशंस पे हैं जहाँ पे इन्होंने चोरी के ऊपर चोरी की हुई है। एक तो फार्म 48 और 45 जो आरओ के जारी करता हैं, जिसमें कि हमें नहीं बुलाया गया, जिसमें कि हमारी कंसेंट नहीं है, जिसमें कि हमारी मौजूदगी नहीं है, जिसमें कि इनके पास कोई ऐसा सबूत नहीं है कि जिसमें हमने अपनी कंसेंट दी हो कि ये फार्म 48 कंसोलिडेटेड फार्म जो है, कंसोलिडेटेड फार्म जो है वो हम उसमें हमारी मौजूदगी में वो बनाया जा रहा है। खैर एनी हाउ, तो आज दूसरे फरीक के पास उनके पास कोई दलाइल नहीं था, चूँकि जब इंसान चोरी करता है तो अंदर से ज़मीर भी मुलामत करता है। और हमने तो एक और ऑफ़र भी कर दी है, चूँकि आज माह रमज़ान है, माशाल्लाह पहला रोज़ा है, और आज इस बाबरकत माह में हमारे मुखालिफ उम्मीदवार, उनके साथ आरओ को भी मैं ये कहता हूँ कि वो आएँ, आके किसी फोरम पे भी कुरान पे हल्फ दे दें, अपने बच्चों के सर के ऊपर हाथ रख के कसम खा लें कि वो लोग जीते हुए हैं। हम अपनी पिटीशंस वापस करने के लिए तैयार हैं। हम अखलाकी तौर पे, हमारे पास फिर कोई जवाब नहीं बचता कि हम अपने केस को कहीं पे डिफेंड करें। तो मेरी ये आउट ऑफ कोर्ट भी एक खुली ऑफ़र है, आपकी मौजूदगी में ऑफ़र है, पूरे आपके मीडिया के ज़रिए मेरे तमाम उन लोगों से ऑफ़र है कि जिन्होंने इस बददियानती और चोरी में किरदार अदा किया है। शुक्रिया। समीउल्लाह साहब ने अपने केस का बता दिया। अब ये बड़ी अच्छी बात की है कि आज पहला रमज़ान है, पूरे पाकिस्तानियों को रमज़ान शरीफ मुबारक हो। लेकिन अफसोस से ये कहना पड़ता है कि ऐसा रमज़ान शरीफ आया है इस दफ़ा हमारे सरों पे वो लोग मुसल्लत हुए हैं जो पक्के के डाकू हैं, जिन्होंने डाका जनी, चोरी, बेईमानी के ज़रिए वजूद में आने वाले वो जो हुकूमतें हैं, जिसमें मरियम नवाज़ जो डाका जनी के ज़रिए डाकू रानी बनी हैं और अपने आप को वज़ीर आला कहलाती हैं, हालांकि वो हार चुकी हैं फॉर्म 45 के मुताबिक, सबके पास उसका रिज़ल्ट मौजूद है। इसी तरह शहबाज शरीफ और वो मिनिस्टर्स जो कल जिन्होंने ओथ लिया है, वो ओथ लेने वाले मिनिस्टर्स का कोई भी आप रिज़ल्ट उठा लें, आपको नज़र आ जाएगा, ख्वाजा आसिफ हो, कोई और भी हो, वो सारे के सारे हारे हुए हैं। और उसके साथ बदकिस्मती से आप ये देखें, मोहसिन नकवी हो या वो दीगर जो इंटरम सेटअप के लोग हों, उनको क्या हक हासिल है कि कल तक वो कहते थे कि हम बहुत न्यूट्रल इंडिपेंडेंट हैं, हम फ्री फेयर इलेक्शंस कराने में मुआवनत कर रहे हैं इलेक्शन कमीशन की, मगर वो ऐसी मुआवनत कर रहे थे कि उनको शहबाज शरीफ की और इस इत्तेहादी हुकूमत की अदा इतनी पसंद आई कि उनको वज़ीर दाखिला न सिर्फ बना दिया गया, बल्कि उनको और भी लोगों को लाया जा रहा है। तो इससे ज़ाहिर होता है कि जो मोहसिन नकवी ने पंजाब में जो जबर, जुल्म और बर्बरियत का माहौल कायम कर रखा था, ये वो माहौल था जिसको देखते हुए ऐसे लगता था या तो हम कश्मीर में रह रहे हैं या फ़लस्तीन में रह रहे हैं। तो इन हालात को मद्देनज़र रखते हुए हम ये समझते हैं कि पाकिस्तानियों के लिए ये लोग अज़ाब की सूरत मुसल्लत हुए हैं। लेकिन एक बात जो समीउल्लाह साहब ने भी की, मैं कहना चाहूँगा, आज फर्स्ट रमज़ान है, पहला रोज़ा है, मेरे मद्दे मुकाबिल तारिक फजल चौधरी को एक मैं ऑफ़र करता हूँ, हालांकि इन्होंने भी ऑफ़र कर दी, चूँकि मैं भी ऑफ़र कर देता हूँ कि आज फर्स्ट रमज़ान है, आज आप गो कि ये खैरात नहीं है कि हम खैरात में बांट दें, उनको कह दें कि लाओ आप ले जाएं, क्योंकि ये हक है, अवाम का मैंडेट है।
عوام کے مینڈیٹ پہ جو ڈاکہ ڈالے گا، ہم میں بھی پاور نہیں ہے کہ ہم ان کو دے دیں، مگر میں اپنی عوام کو سمجھا لوں گا۔ میں اس کو آپ کے ذریعے، آپ کے توسط سے پہلے بھی آپ کو پتہ ہے چیلنج کیا تھا کہ آپ فارم 45 اپنے لے آئیے، جو اس نے 1 مہینہ 15-20 دن پہلے کہا تھا کہ جی میرے پاس فارم 45 ہیں، آج تک نہ اس نے اپلوڈ کیے ہیں، نہ کسی ویب سائٹ پہ ڈالے ہیں، نہ کسی اپنے فیس بک کے اکاؤنٹ میں ڈالے ہیں، نہ وہ لے کر آیا ہے، نہ آپ کو دکھایا ہے، سب آپ کے سامنے ہے۔ اس لیے کہ ڈاکہ زنی کی کرنے کے بعد ان کے پاس کوئی آپشن نہیں تھا، اب اوریجنل لے کر آئیں۔ یہ تو ویب سائٹ والے ہیں نا، ویب سائٹ والے تو ہم نے بھی ڈاؤن لوڈ کر دیے ہیں، جس میں انہوں نے فورجری کی ہے، اور فورجری کی بہت ساری تفصیلات آپ کے پاس آ چکی ہیں۔ اور عجیب بات ہے میرے کیس میں تو آپ کو پتہ ہے کہ نوٹیفیکیشن ہے 11 تاریخ کا، 11 فروری کا، اور فارم 48 اور 49 بنتے ہیں، کنسالیڈیشن ہوتی ہے 12 تاریخ کو، جبکہ 11 کو الیکشن کمیشن خود اسٹے دے چکا تھا کہ فارم 48 نہ بنائیں، اور ریٹرننگ افسر مجھے خود لکھ کے دے چکا ہے کہ ہم نے پروسیس آف کنسالیڈیشن پوسٹ پون کر دی، اور 181 جو ہمارے پولنگ اسٹیشنز ہیں وہاں انہوں نے فورجری کر کے، فراڈ کر کے، بےایمانی کر کے ان کے فارم 45 تبدیل کیے ہیں، جس کے اندر بہت ساروں کے اندر کٹنگ کی ہے، وہ سب کچھ سامنے ہے، مگر وہ نوٹیفیکیشن کا کوئی حیثیت ہی کوئی نہیں، اس کی اہمیت ہی کوئی نہیں۔ میں آپ کے توسط سے اس کو میں ایک چیلنج کرتا ہوں کہ آپ آ جائیں، رمضان شریف ہے، ایک تو اپنے فارم 45 لے آئیں، یا آ جائیں قرآن مجید پہ آپ بھی ہاتھ رکھ لیں، میں بھی ہاتھ رکھ لیتا ہوں، آپ بتا دیں کہ کون جیتا ہے کون ہارا ہے، ہم اس کو مکا دیتے ہیں۔ میرا خیال ہے فیصل مسجد کا میں ان کو ٹارگٹ دے دیتا ہوں، یا فیصل مسجد نہیں آتا ان کو کہیں پریس کلب والی مسجد میں آ جائیں، وہاں ہم اکٹھے ہو جاتے ہیں، جو ٹائم دے آپ سارے صحافی دوستوں کو، میں آپ کے توسط سے ان کو کہہ رہا ہوں، آپ لوگ ان سے ٹائم مانگ لو، ان سے پوچھ لو کہ جس دن آ جائے یا وہ فارم 45 اپنے اصلی والے لے آئے اور میں اپنے اصلی لے آتا ہوں، اس کے مطابق ہم کمپیریزن کر لیتے ہیں۔ دوسرا آپشن یہ ہے کہ ہم مسجد چلے جاتے ہیں دونوں، اور آپ صحافیوں کو بھی ساتھ لے جاتے ہیں، وہ قرآن مجید پہ ہاتھ رکھ لے، وہ کہہ دے کہ جو کچھ وہ کہہ رہا ہے وہ درست ہے، تو میں اس کو خیرات سمجھ کے اس کو دے دوں گا، یہ کانسٹیٹوئنسی اس کے حوالے کر دوں گا، اس کو کہیں آ جائیں۔ دیکھیں اس طریقے سے انہوں نے اگلے جہان تو اپنے گلے کا توق اس کو بنایا ہی بنایا ہے، اس جہان میں جو ذلت ان کے مقدر میں آئی ہے، جنہوں نے یہ فراڈ کے ذریعے، فورجری کے ذریعے، بےایمانی کے ذریعے یہ کٹ پتلی اور ناجائز اپنے آپ کو MNA کہتے ہیں، ان کے لیے اس دنیا میں بھی جتنا ذلت ان کے کھاتے میں پڑ رہی ہے، وہ ان کو چاہیے کہ آج ہی اپنے آپ کو سرنڈر کریں، سٹیپ ڈاؤن کریں، اور کہیں کہ ٹھیک ہے جی ہم سے غلطی ہوئی ہے۔ اور وہ کرپٹ ریٹرننگ آفیسرز، ان کے خلاف تو ہم نے ایکشن کرنا ہے، ان کے خلاف تو ہم نے FIRیں کٹوانی ہیں، وہ تو ان کو تو ہم نے کسی صورت نہیں چھوڑنا، کیونکہ آئندہ کے لیے بھی الیکشنز بھی آنے ہیں، آئندہ کے لیے انہوں نے گورنمنٹ بھی چلانی ہے، تو ایسے لوگوں کو کسی صورت نوکری میں نہیں ہونا چاہیے ایٹ لیسٹ، اور ان کے خلاف پروسیڈنگز ہونی چاہیے۔ اس کے بعد میں آخری بات اپنے ملک کی طاقتور طبقوں کو، اسٹیبلشمنٹ کو کہتا ہوں کہ ان چوروں کے پیچھے چھپنا، ان کو چھپانا چھوڑ دیں، اور آپ بھی چھپنا چھوڑ دیں، اور آپ ان ڈاکوں کو آگے کر کے ان کے ذریعے اگر آپ نے حق حکمرانی چھین لیا ہے اصل نمائندوں سے، تو یہ آپ کے لیے بھی بہتر نہیں ہے، ہمارے ملک کے لیے بھی بہتر نہیں ہے، اور یہ عذاب کی صورت میں جو مسلط ہو رہے ہیں یہ ہمارے ملک کے لیے بہتر نہیں۔ شکریہ۔ پٹیالہ جیل میں بتائیے گا کہ 2 ہفتوں کے لیے بالکل کرفیو نافذ ہو گیا ہے، نہ ملاقاتیں ہونی ہیں، میڈیا کو پیچھے کر دیا گیا ہے، کوئی خاص ہیپننگ ہے، عمران خان سے ملنے نہیں دیا جا رہا؟ دیکھیں آج میں نے آرڈر کروایا ہے، کل بھی کروایا ہے، کل آرڈر کرایا تھا کہ جی آج 1 بجے ملیں گے، آج آرڈر کرایا ہے کہ ہمارے جو ٹاپ لیڈرشپ ہے وہ ملے گی فار دی پرپز آف کنسلٹیشن عمران خان صاحب سے، اب دیکھتے ہیں اگر نہیں ملنے دیں گے۔ بات یہ ہے کہ بےایمانی کر رکھی ہے انہوں نے، کرفیو تو اس لیے ہے کہ ان کو پتہ ہے کہ یہ کنسلٹیشن اور ملاقاتیں جو ہیں، آگے سینٹ کے الیکشن آ رہے ہیں، سینٹ کا ایک الیکشن 14 کو ہے اور اس کے علاوہ بھی ہے، تو آپ کو پتہ ہے کہ اس کے لیے وہ ہمارے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کر رہے ہیں، اور مزید جو ہے وہ 3 کیسز میں سزا دے دی ہے، ایک کیس ابھی چل رہا ہے ٹرائل میں، ان کی خواہش اور کوشش ہے کہ اس کو بھی اسی طرح بند کمروں میں ہم وائنڈ اپ کریں، لیکن یہ اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہوں گے، یہ سسٹم عمران خان کے بغیر چل ہی نہیں سکتا ہے، ایک بات بڑی واضح ہے۔ شیخ صاحب بتائیے گا، جو گزشتہ حالات ہیں سب کے سامنے ہیں، اب بھی کیا آپ کو عدالتوں سے توقع ہے ابھی تک؟ مجھے بتا دیں عدالتوں سے توقع تو بہت کم ہے، مگر عدالتوں نے ہی انصاف دینا ہے،
عدالتوں نے ہی انصاف دینا ہے. ہمارے ملک کی عدالتیں پابند ہیں انصاف دینے کی، آئین کے مطابق، قانون کے مطابق. کیونکہ اب ہم یونائٹڈ نیشنز میں تو انصاف لینے کے لیے نہیں جائیں گے نا، نہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں جائیں گے، انہی ججز سے لیں گے. میں ان سے پوچھتا ہوں کہ کیا 45 سال بعد آپ نے اگر بھٹو کو انصاف دیا ہے تو کیا ذوالفقار علی بھٹو کو آپ قبر سے زندہ آپ کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے. اس لیے وقت پہ آپ انصاف دینا شروع کریں. آپ زندہ یزید کو نہ کہنا سیکھیں. میں ججز سے مخاطب ہوں. آپ مردہ یزید کے خلاف تو بہت بولتے ہیں نا، کہ جو لوگ اس دنیا میں نہیں رہے، نہ وہ جج رہے ہیں، نہ وہ ڈکٹیٹر رہا ہے، اور نہ وہ ذوالفقار علی بھٹو رہا ہے. آج جو ظلم بربریت کا ماحول قائم ہے اس میں لوگوں کو انصاف دیں.